بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان سید کامران پیرزادہ۔ سلام قبول فرمائیے۔ ناظرین، ارض پاکستان کی سیاسی تاریخ اور حکمرانوں کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یہ نظر ایسی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو شرماتے کے شرماتے ہی رہ جائیں۔ تاریخ دان اسے لکھتے ہوئے شرما جاتا ہے کہ جس ملک میں 70% سے زیادہ عوام غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوں اور اس ملک کے حکمرانوں کا شاہانہ ٹھاٹ باٹ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں شرما جاتی ہیں۔ غریب کے لیے ہر 15 دن بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، آٹے کا بھاؤ مہینے میں 4 دفعہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، گیس سلنڈر کی قیمتیں مہینے میں 6 دفعہ تک تبدیل ہوئی ہیں، اور غریب اگر اپنے فون استعمال کرنے کے لیے 100 روپے کا کارڈ ڈالتا ہے تو اس سے بھی ہیلے بہانوں سے 30 روپے کسی نہ کسی طریقے سے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ لیکن حکومت یہی کہتی ہے کہ یہ آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں کیونکہ آپ ٹیکس ادا کریں گے تو آپ کو سہولتیں میسر ہوں گی، لیکن جو سہولتیں میسر ہوتی ہیں وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، اس ملک کے غریب عوام کو قرضے پہ ٹیکسی دی جاتی ہے تو اس ٹیکسی پہ 1.5 فٹ بڑا تھوبڑا جیسی تصویر لگا دی جاتی ہے کہ ٹیکسی کو کھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے ان سیاسی حکمرانوں کی تصویر دیکھ لیا کرو۔ اس سے بڑھ کر اور دیکھیے کہ ابھی ہمارے ملک میں لیپ ٹاپ سکیم چل رہی ہے۔ لیپ ٹاپ سکیم عوام کے، میرے اور آپ کے پیسوں سے جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اس سے دی جاتی ہے، لیکن اس لیپ ٹاپ کو کھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے بھی ایک بڑا سا تھوبڑے جیسی تصویر چسپاں کر دی گئی ہے کہ اس ملک کی بیٹیاں اور بیٹے ان کی صبح و شام زیارت کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر ان کی ذاتی کردار دیکھیں تو میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں دیکھ کے یقین کیجئے کہ دل شرما گیا، دل گھبرا گیا کہ بھارت میں دلشاد بیگم نے ایک اخبار سماچار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو کام بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے وہ میں نے کر لیا، کیونکہ اس نے نواز شریف صاحب کو فون پہ گانے سنائے اور یہ فون ایجنسیوں نے ریکارڈ تک کیے۔ اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ایک گانے کی فرمائش کی، جب میں نے گانا سنایا تو میں نے کہا کہ اس کے بدلے آپ کو کشمیر کی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی، اور انہوں نے وہ پالیسی تبدیل کر دی۔ ناظرین، پریشان بالکل نہ ہوں، اس سے بڑی انکشاف یہ ہے کہ طالبان شفل نامی کتاب لکھنے والی دنیا کی معروف صحافی کم بارکر جب اجمل قصاب کی تلاش کے لیے پاکستان گئی تو اس کی ملاقات نواز شریف صاحب سے ہو گئی۔ نواز شریف صاحب نے اس کے انٹرپریٹر کو باہر جانے کے لیے کہا تو ہمارے وزیر اعظم کو موصوفہ سے عشق ہو گیا۔ وہ جیسے تیسے جان چھڑا کے باہر آئی اور اس نے طالبان شفل میں اس کا ایسا ذکر کیا کہ پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ لیکن ہم اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں کا کیا کہیں کہ ناظرین، صدر اوباما کے سامنے ایک چٹ اٹھا کے جانے والا اور پاکستانی قوم کو شرمندہ کرنے والا وزیر اعظم جب پاکستان میں واپس آتا ہے تو اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ رحمان ملک جیسے مسخرے سیاستدان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سندھ سے عطا کی جاتی ہے، اور اسی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا فائدہ اٹھا کے وہ اس نشتر سے کرپشن کے ایسے تیر برساتا ہے کہ پوری قوم زخم کھا جاتی ہے۔ ناظرین، شراب، کباب، مجرے، یہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور حکمران ہیں ان کی ذاتی زندگی کا حصہ ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی نے ایک پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے شراب پی ہوئی تھی اور اس نے ایسی لغو باتیں کی کہ پوری قوم دیکھ کے شرما گئی۔ پیپلز پارٹی کے اگر آپ دیکھ لیں کہ عبدالقیوم جتوئی وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے ٹی وی پہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ آپ اس قوم کو ایک ایسا قانون بنا دینا چاہیے جو کرپشن کو قانون کا حصہ بنا دے۔ ناظرین، جب ہم اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی باتیں دیکھتے ہیں تو یہ شعر وارد آتا ہے کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ ناظرین، اس سے پہلے ایسے بہت سے واقعات ہوئے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ابھی چند دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہی لوگوں کے اندر رہتے ہوئے
ایک ممبر قومی اسمبلی نے ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے کہ پوری دنیا انگشت بدنداں رہ گئی. اس ممبر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کے ممبران کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات کیے کہ جی چاہتا تھا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں. جی ہاں ناظرین، وہ سیاستدان جناب جمشید دستی صاحب، وہ ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ براہ راست وہ فون پہ موجود ہیں. انہیں فون کال پہ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری قوم کے حکمرانوں کو ہو کیا گیا ہے. جمشید دستی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرے کیا حال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جمشید دستی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح کے انکشافات آپ نے کیے، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ ان میں حقیقت کس حد تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی دور سے یاد کیا. جی. گزارش ہے کہ یہ کچھ سلسلہ عرصے سے چل رہا ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ کسی میں کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی سچی بات کہہ سکے، کیونکہ پاکستان میں سچ کہنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. جی. اور سچے آدمی کو فوری پکڑا جاتا ہے اور اسے لٹکایا بھی جاتا ہے، بلکہ اسے سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی ہے. جی. کہ یقیناً میں بھی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ایک پارلیمنٹ لاجز کا ایک حصہ ہوں، قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، تو کبھی کبھی اجلاس کے دوران مجھے موقع ملتا ہے تو اس سلسلے کو دیکھا کہ یہاں سے سیکورٹی اہلکاروں پر سخت پریشر ڈال کر، بلکہ گالیاں دے کر، بڑی رنگ برنگی ایک خوبرو تتلیوں کی اکثر رات کو ادھر پروازیں ہوتی ہیں. اور یقیناً طور پہ مجھے ایک فلم ملی ہے جس میں پارلیمنٹ کے اندر مجرا کیا جا رہا ہے اور شراب چل رہی ہے. وہ کسی ممبر کا ہی کمرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چرس کی بدبو آتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں شراب کی بوتلیں، اس میں شراب موجود تھی، وہ یہاں پائی گئی. اور کئی منچلے آئے تو میں نے یہ کچھ چیزیں دیکھی، آنکھوں سے بھی دیکھی، اور بے زبان جو سیکورٹی والے تھے وہ روتے چلاتے آئے امید کے ساتھ کہ جمشید دستی آپ ایک مزدور ہو، غریب ہو، اور ہم آپ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے کسی جگیردار فیوڈل کو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم بے بس ہو چکے ہیں کہ یہاں کوئی اور بھی خطرناک چیز اندر آ سکتی ہے اور آپ اس پہ جو ہے نا کوئی ہماری ایک آواز اٹھاؤ. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنے اعلیٰ حکام کو بتایا ہے مگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو یقیناً میری غلطی تھی کہ میں قومی اسمبلی میں گیا، جو کہ میں نے اس کی ایک یہ نشاندہی کی کہ جناب اسپیکر، یہاں ہم رہتے ہیں، معزز ارکان بھی رہتے ہیں، خواتین بھی رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی لوگ رہتے ہیں، مگر یہ چیزیں ایک بہت بڑا مثلا قانون کے آئین کے رکھوالے ہیں، ایک بہت بڑا ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے. تو اس چیزیں اگر ہمیں یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی تو اس کی ایک انویسٹیگیشن کریں. یہ میرے بطور ممبر میری ایک نشاندہی تھی، مگر بدقسمتی کہ اس کو حکمران جماعت نے بھی انہوں نے ایک ایسا رنگ دے دیا کہ جمشید دستی ہماری پرائیویسی دیکھتا ہے، ہمارے گھروں میں جاگتا ہے، پالیسیاں ہم بنا رہے ہیں، ملک کے خلاف سازش ہے، وہ ایجنسیوں کا اعلی کار ہے، وہ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا الزامات لگا. جمشید دستی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. میرے بھائی آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا سوجی کہ پانی میں رہ کے مگر مجھ سے بیر لے لیا؟ بات یہ ہے کہ بجائے کہ غریب ہوں، مزدور ہوں، اور میرا ایمانی تقاضا تھا، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اتنی بڑی، اگر اس پاکستان میں غریب مزدور ایک ہاری کو چھوٹا سا جرم کرتا ہے تو پولیس اس کی ماں بہن کو بھی ہاتھ ڈال کے بالوں میں گھسیٹ کے اس کو لے آتی ہے، اس کی چادر چار دیواری کا خیال نہیں کرتا. تو یہ غیرت تھی کہ میں غریب مزدور کا نمائندہ ہوں، اگر کوئی بڑا آدمی گناہ جرم کرے تو اس پہ پردہ ڈالا رہے. جیسے ابھی پاکستان میں شور و غل مچا ہوا ہے اور بڑا طوفان آ گیا ہے کہ جی اس نے غلطی کی، تو میں صرف ایک عوامی نمائندے کی میری غیرت تھی، میں غریبوں کا نمائندہ تھا، میں نے کہا قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر یہاں یہ ہوتا رہا تو یقیناً طور پہ میری ایک بے ضمیری تھی، میں نے اس کو بغیرتی سمجھا، تو میں نے یہاں بات کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سن رہی ہے کہ سب سے پہلے مجھے جو پاکستان کے اکثریت صحافی ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار، کالم نگار، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا میرے بارے میں، کبھی جیلی ڈگری کا کہہ دیا، کبھی کہا کھلاڑیوں پہ اس نے الزام لگائے، اور سب سے پہلے اور وزیر داخلہ نے آ کے کہہ دیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا.
مثلاً اس نے اتنے جذبات میں آ کے وزیر داخلہ کی تقریر کے بعد ہی یہاں میڈیا کے لوگ لاجز کے اندر سینکڑوں بوتلیں شراب کی برآمد کی، بلکہ میرے لاجز کے باہر ایک بندہ شراب کی بوتل چھوڑ گیا اور یہ طلب سے کہ جمشید دستی تو ہمارا کیا کر لے گا. تو یہ کچھ میرا جرم تھا اور یہ سچ کہا ہے، اور سچ کے لیے جو ہے نا آج پاکستان میں جو آپ جمشید دستی صاحب ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری قوم کی تقدیر ہے. آپ یہ فرمائیے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آخر جس ملک کے یہ حالات ہوں کہ دہشت گردی اس حد تک بڑھ گئی ہو کہ نوجوان بچے بوڑھے سڑکوں پہ مر رہے ہوں، کیا اس پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کی گندی اور غلیظ حرکات کریں؟ دیکھو یقیناً طور پہ میں کہتا ہوں اگر پولیٹیکل سسٹم ہمارا یہ ہوتا بہتر، ہمارے حکمران اگر ٹھیک ہوتے، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو واقعات ہیں جو آج خون میں لت پت ہے، غربت کی دلدل میں ہے، قوم پرستی، علاقہ پرستی، زبان پرستی، فرقہ پرستی میں انہوں نے اس ملک کو زہر دی ہے. زہر دے کے یہ فیوڈل جگیردار اور صنعت کار کا مکہ اتحاد ہو چکا ہے. وہ زہر دے کے قومی اسمبلی تک صرف اپنی عیاشی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، انہیں کوئی قوم کا فکر نہیں ہے، اور ایمان سے ان کے آگے کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ایم این اے ہے، ایک ذمہ دار نے اگر ایک جمشید دستی نے بات کر لی تو کتنی قرآن برپا ہو گیا. کیا علاقے میں کوئی غریب مزدور کوئی جرت کر سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی ان کے آگے بول سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، نام نہاد جو چمپئن ہے، یہ ہی ملک کے ذمہ دار، ملک تو ان کے پاس تھا. اگر آپ آمریت کی بات کریں جگیر جمیلوں کی تو ان کے ساتھ بھی تو یہی تھے، یہی ان کے ساتھ کوئی وزیر اعلیٰ تھا، کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی وزراء تھے، ان کی بھی نامی تھے. یہی پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، مگر چپٹے ہوئے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے. مکہ ہے، ایک دفعہ وہ لوٹ مار کے چلا گیا، اب ان کی باری لگ گئی ہے، اخلاقی طور پہ گرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ملک خون کی لت پت میں ہے. کہیں لڑکیوں کو زبردستی یونیورسٹیوں سے لا کے نچایا جا رہا ہے کہ اگر کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں وہاں پہ نہ پہنچی فیسٹیول چھولو آسمان جو لاہور میں ترانے گئے جا رہے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا. مڈل کے پیپر شروع ہیں، پنجاب کے ایس 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 سی کے میٹرک کے امتحانات ہیں. تو یہ پٹواریوں سے، تحصیلداروں سے، غریبوں سے، مل ورکروں سے، ڈی سی او کمشنر. اچھا $1 ملین کا کوسچن ہے آپ سے، آپ فرمائیے گا کہ جس طرح کی باتیں آپ نے کی پوری دنیا آپ کی باتیں سن رہی ہے، آپ یہ فرمائیے گا جمشید دستی صاحب کیا آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے الزامات لگائے ان کے پروف موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، مجھے اسپیکر قومی اسمبلی میں پہلے تو سب سے پہلے آپ نے سنا کہ حکمرانوں نے بڑے میرے پر الزامات لگائے. اسپیکر نے مجھے خط لکھا، اسپیکر کو میں نے 2 CDs جو ہے نا ویڈیوز کی جو تھی میں آج ان کو دے کر آیا ہوں، اور میں نے کہا جناب اسپیکر کہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی یہاں اس کا حصہ رہے ہیں، پہلے بھی وہ ادھر لاجز میں رہے، آپ کو بھی مختلف سورسز سے. اچھا جمشید دستی صاحب، آپ کو اسپیکر صاحب سے ابھی تک انصاف کی توقع ہے کہ ان کا کل تو بیان میں نے یہ پڑھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمشید دستی صاحب ہیں ان کو تماشا کرنے کا شوقین ہے، کبھی یہ کسی طرح کا تماشا کرتے ہیں، کبھی یہ ریڑا گدی گاڑی پہ بیٹھ کے پبلسٹی حاصل کرتے ہیں. تو جو جج ہوتا ہے، جو منصف ہوتا ہے، اسے تو بغیر موقف سنے فیصلہ نہیں دینا چاہیے. آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے؟ گزارش ہے کہ یقیناً میں نے بھی بیان پڑھا اور آج میں نے اس سے بات بھی کی. ہمارا جو قانون ہے، آئین ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جو اس کا پارلیمنٹ کا ہیڈ ہے آپ اس کو بتائیں. جب اس نے مجھے لیٹر لکھا تو میرے پاس قانونی راستہ یہی تھا کہ میں اس کے پاس جاتا اور اس کو یہ ثبوت مہیا کرتا. اگر اسپیکر قومی اسمبلی اس پہ کہہ رہے تھے کہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، اگر انہوں نے کوئی امپلیمنٹ نہ کیا تو پھر آگے میرا فوجداری حق ہے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے پاس جا سکتا ہوں. مگر سب سے پہلے یہ تھا، میری آج ملاقات ہوئی، اس کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا بیان بھی آ گیا کہ سستی شہرت گدے ریڑھی، میں تو گدے ریڑھی والے طبقے سے آیا ہوں، میں نے ان ارب پتی جگیرداروں کو شکست دیا، میں تو اپنی اوقات میں رہتا ہوں، مجھے سستی شہرت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑے نامور کار نواب زادے ہارے ہیں، غریب کے ہاری کے ایک بیلدار کے بیٹے سے. دوسری طرح کہ سستی شہرت کی تو حکومت شہباز شریف اور نواز شریف. لیکن یہ ممبران قومی اسمبلی جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو ریڑا گدی تو جو گاڑی ہے وہ تو یاد آ گئی، لیکن ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ انہی ریڑا جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں یہی ان کو ووٹ دے کے ممبر پارلیمنٹ بناتے ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے غریب اور مزدور کی توہین کی، مگر میں نے وضاحت کی، آج پوچھا اس نے کہا میں نے بیان نہیں دیا، یہ خود انہوں نے جو ہے نا میڈیا کے لوگوں نے وہاں لگا دیا ہے. مگر میں نے کہا جی میں آپ کے پاس یہ لے کر آئے اور سیکورٹی اہلکاروں کی جو چیزیں تھی، جو ایم این اے شراب منگواتے رہے، جو لڑکیاں آتی رہیں، وہ بھی چیزیں میں نے اس کے سامنے رکھی اور میں نے کہا جی کیونکہ میرا آئینی قانونی راستہ یہی تھا.
آپ اس پہ کیا کریں گے؟ آج انہوں نے مجھے پھر فون کر کے کہا ابھی تقریباً آپ کے پروگرام سے کوئی 2 گھنٹے پہلے کہ جی میں کل کمیٹی بنا رہا ہوں اور بتا دوں گا اس پہ سیریس ایکشن لوں گا. نہ لیا تو میرے بھائی آپ دیکھیں کہ میں تو یقیناً ایک اپوزیشن میں بھی بیٹھا ہوں, ایک غریب کی نمائندگی کر رہا ہوں. میرا اخلاقی جو حق ہے میں پھر کورٹ پہ جاؤں گا, کم از کم کورٹ کو کہوں گا کہ اس پہ آزاد کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات کر لی جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کھیل تماشا لگا ہوا ہے, اور کم از کم ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے منہ پہ کالک نہ لگائے. قوم کی بڑی امید ہے, ملک ڈوبا ہوا ہے اس مسائل میں, مگر بدقسمتی ہے میرا بھائی کہ اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. جو میرے بس میں تھا میں تو ایک کھلی جنگ لڑ رہا ہوں, سچ بولا ہے, سچ دیکھا ہے, سچ کہا ہے. جمشید دستی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے جس طرح کے ماحول میں آپ رہتے ہیں, آپ ان لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت حکومت کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جو آپ نے ثبوت دیے ہیں اس پہ کوئی بہت بڑا ہلہ گلہ ہوگا یا اس مسئلے کو دبا دیا جائے گا؟ مجھے تو سچی بات ہے کہ جو ابتدا میں رویہ تھا اور وزیر داخلہ نے جا کے جو فلور آف دا ہاؤس کمیٹی میں کہہ دیا, قومی اسمبلی میں کہہ دیا کہ وہ کچھ نہیں ہو رہا اور میں نے انکوائری کر لی اور سب کچھ, وزیر داخلہ سے کسی نے نہیں پوچھا. اس کو چاہیے تھا کہ ایم این اے بات کر رہا ہے, ایک بہت بڑا ذمہ دار بات کر رہا ہے, کم از کم میں اس سے تو پوچھ لوں. وہ جذباتی ہو کے اس نے تقریر کی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس پہ پراپر ایکشن ہوگا, اور جو مگرمچھ ہے جو اس دھندے میں ملوث ہے ان پہ ایکشن ہوگا. وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کسی بڑے لوگ کو نہیں پکڑا گیا, اس پہ پردہ دیا گیا, اور اس لیے سب سے پہلے میری تحقیقات شروع کی گئی. جمشید دستی الزام لگا رہے, کیا کر رہا ہے, امید نہیں کریں گے تو میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس وہ کوڈ کا. جمشید دستی صاحب اتنے بڑے انکشافات کرنے کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بہت بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے انکشافات کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو بھی کوئی خطرات لاحق ہیں؟ میں تو سچی بات ہے, میں اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہوں. زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ, جتنے دن زندگی ہے اس کی موت حفاظت کرے گی, جب موت آئے گی تو کسی کے بس میں نہیں ہے. وہاں پہ بھی جب میں مظفر گڑھ میں الیکشن لڑا, آپ کو بتاؤں چاروں طرف فیوڈل ہے, گیلانی, کوسے, کھر, لغاری, نواب زادے, ایک بہت بڑے نام ہے کہ میں نے پاکستان کے اجڑے ہوئے لوگوں کے لیے کچے گھر سے نکلنے والے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ سابقہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کے والد کو اور انہیں شکست دے کے آپ قومی اسمبلی میں پہنچے. الحمدللہ. اب دیکھو نا کہ صرف اس ملک کی بقا کے لیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلا مزدور آیا, اور یہاں آ کر بھی میں نے ان کے رسم و رواج میں شامل نہیں ہوا. بہت چیزیں میں نے آنکھوں سے بھی دیکھی کہ ارد گرد میں جہاں پارلیمنٹرین شراب میں ملوث ہے. اب بات ہے کہ اس ملک میں قانون صرف غریب کے لیے ہے, مزدور کے لیے, بڑے کے لیے نہیں ہے. اچھا جمشید دستی صاحب, ہمارا ٹائم کیونکہ بہت مختصر ہوتا ہے, آپ یہ فرما دیجئے گا کہ کچھ اس طرح کی افواہیں بھی آج مشہور ہیں کہ آپ کوئی اپنی ذاتی پارٹی بھی بنانا چاہ رہے ہیں, کیا اس میں سچائی ہے؟ ہاں نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں کلیئر کروں کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں, اور میرے پاس کوئی, مگر میں ایک آزاد اپوزیشن کی حیثیت سے, ایک آزاد شیخ رشید صاحب, 3-4 لوگ ہم انڈیپینڈنٹ ایک اپوزیشن بنائی ہے, کیونکہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی یہ سارے ملے ہوئے ہیں, کوئی جرات نہیں کر رہا. ہم نے ان حکمرانوں کے ظلم کے خلاف کے قدری ہوئی عوام کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں. کل کا اللہ کو پتہ ہے, کل مجھے موقع ملا تو میں کہتا ہوں اس ملک میں کوئی غریب ہے, جمشید دستی نہ آئے, کوئی غریب آئے تو جو قوم پرست نہ ہو, جو خالص پاکستانی ہو, جو اس ملک کو فرقہ واریت اس سے نکالے. اب میں ضرور کہوں گا کہ ان جگیرداروں صنعت کاروں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اب ضرورت ہے کہ غریب اس ملک کے مزدور جاگیں, وہ کھڑے ہو جائیں. تو ان فرعونوں کو انہوں نے بار بار آزما لیے, کھوٹے سکے ہیں, مردہ گھوڑے ہیں. انہوں نے پاکستان کا سودا کیا ہے, سالمیت کا سودا کیا ہے, خود مختاری کا سودا کیا ہے. ملک آج ڈوبا ہوا ہے ہر طرح سے, تو کوئی غریب ہی بچا سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ کوئی غریب ایک انقلاب لے کے آئے گا, تو میں اس امید پہ ہوں کہ میں اس کا ساتھ دوں گا. اس لیے کسی پارٹی میں نے کیا, ایک آزاد بیٹھا ہوں اور غریبوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. آخری سوال آپ سے جمشید دستی صاحب, جانے سے پہلے آپ یہ فرما دیجئے گا کہ کیا جس طرح کے انکشافات آپ نے کیے, آپ اس پہ کسی طرح سٹیپ بیک تو نہیں لے لیں گے؟ کوئی اس طرح کی کوئی ڈیل تو متوقع نہیں ہے آپ کو؟ میرا ایمان ہے کہ میں کٹ سکتا ہوں اور سچ سے نہ پیچھے ہٹوں گا. سچ کا آئے, حق کا آئے, چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے, جان بھی چلی جائے نا, میں کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا. جو کچھ دیکھا ہے سچ کا ہے, جو کچھ ان کو ثبوت دیا اس پہ قائم ہوں, چاہے کچھ بھی ہو جائے گا.